معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی آج کی نشست کا موضوع فنا و بقا، اسلامی تعلیمات اور دنیا کی بے ثباتی۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں اپنے معزز مہمان پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، عزت مآب، تقدس مآب، میری محبت اور عقیدت کے محور جناب سفیر ضیاء الامت حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب زید مجدہ و حیاتہ و علمہ، جناب پیر سید حامد شاہ صاحب اور دیگر معزز علماء اکرام صاحبزادگان، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی جب میں کافی عرصہ کے بعد حضور ضیاء الامت کے اس گلشن میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ سدا بہار رکھے اور حضور قبلہ شاہ صاحب کو مکمل صحت و تندرستی اور آپ کے فیض و برکات تا قیامت جاری ساری فرمائے، اور ہمارے مشن کے قائد حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زید مجدہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ مجھے جو آج کا موضوع رکھا گیا ہے وہ بڑا تفصیل طلب بھی ہے، محبت والا بھی ہے، سبق آموز بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے چند ملفوظات اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کہوں اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے اس کی معافی بھی عطا فرمائے۔ یہ فنا اور بقا ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کی زندگی میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ دنیا میں کائنات کب سے بنی ہے، کب تک یہ سلسلہ چلنا ہے، لیکن دو چیزیں ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک چلتی رہیں گی، وہ ہے فنا اور بقا۔ اب مختصر اس کی تعریف یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ کسی نے اس حیات مستعار میں ہمیشہ نہیں رہنا، چند لمحات، چند روز، چند گھڑیاں، چند سال اس دنیا میں گزارنے ہیں اور پھر واپس جہاں سے آئے وہیں چلے جانا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں اور اپنے علم کی، عقل کی اور فلسفے کی دوڑ لگائیں، اپنی اپنی بساط کا گھوڑا دوڑائیں، تو ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی، دو انسان نظر آئیں گے۔ ایک وہ انسان جو آیا فنا ہو گیا، اور ایک وہ انسان جو آیا اور باقی رہا۔
تو یہ دو سیغے ہمیشہ سے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ فنا کون ہوا اور بقا کسے حاصل ہوئی؟ آپ کے علم میں ہیں، آپ طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کرام مرسلین اعظام وہ دنیا میں بھیجے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے، ظلمت سے نکالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ میں جو اس موضوع کے حوالے سے بات سمجھا ہوں کہ فنا کسے ملا، بقا کسے نصیب ہوئی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام بھیجے، جنہوں نے ان کی بات مانی وہ آج تک باقی ہیں، اور جنہوں نے انہیں نظر انداز کر دیا وہ فنا ہو گئے۔ وہ انسان جس کو ہم بلال کہتے ہیں، گو کہ وہ رنگ کے کالے بھی ہیں، حبشی نسل بھی ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کو دل میں اتار دیا تو آج وہ باقی ہیں۔ اور وہ ابو جہل جو شکل کا خوبصورت بھی تھا، بظاہر اس کی ریش بھی تھی، داڑھی بھی تھی، بڑا دانشمند بھی تھا، اور علم کا باپ اسے کہا جاتا تھا، دانائی کا باپ اسے کہا جاتا تھا، اس نے اس آقا کی بات نہیں مانی، وہ فنا ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا کہ جو لوگ انبیاء اور رسل اعظام اور اللہ کے بندوں سے جڑ جاتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بقا اور دوام بخشتے ہیں، اور جو اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ باوجود حسن کے اور باوجود اپنے کمال کے دنیا انہیں مٹا دیتی ہے، کوئی ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ جیسے مشہور شعر ہے، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی یا کربلا۔ اصل میں بقا اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے رستے میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کٹوا دیتا ہے۔ اور ایک اور شعر کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ سر حسین سر نیزہ سر بلند ہی رہا، اور سر یزید سر تخت سر نگوں ہی رہا۔ بس یہ بقا اور فنا کو اس اینگل سے اگر سمجھیں گے تو وہ انسان آج بھی عزت کا تاج لیے ہوئے، شرف لیے ہوئے زندہ و جاوید ہے، جس نے ان رسولوں کی، ان نبیوں کی اطاعت کی، ان کے نام کا احترام کیا، ان کی عظمت و شان کو سمجھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو نہیں سمجھے وہ ختم ہو گئے، اور اگر ان کا نام ہے بھی تو وہ عزت کے لائق نہیں ہے، عزت سے ان کا نام نہیں۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن عزت والا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں نے آیا کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں ان کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شدید پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی جائے۔ یہاں علماء نے محبت اور شدید محبت میں فرق پیدا کیا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے پھر میں وہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھی جائے، روزے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھا جائے، حج کا حکم دیا ہے، طاقت ہے تو حج کیا جائے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی طاقت ہے تو زکوٰۃ دی جائے، جو اس نے حکم دیا ہے مانا جائے، جب بھی وہ آواز آ جائے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن شدید محبت یہ ہے کہ اپنے مالک کی طرف سے ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہ ہٹائی جائے۔ فرمایا جو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، جو شدید محبت کا اعزاز پاتا ہے، اصل میں بقا اسے نصیب ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
کیا وجہ ہے کہ گوشت کا وہی انسان جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور گوشت کا وہی انسان مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس لا فانی اور باقی ذات سے اپنے تعلق کو قائم رکھا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت سے جن نفوس قدسیہ نے فیض و برکات حاصل کیے. تو میں حضرت سیدنا بلال کا ذکر کر رہا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے باقی بنایا کہ آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے؟ آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے رونا شروع کر دیا. ایک بشری تقاضا ہے، گھر کا جب کوئی سائیں جاتا ہے تو انسان پر ایک غمی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی ایک خوبصورت مثال پیش کی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی فضول کاموں میں گزاری ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو لاہ و لام میں گزاری ہے؟ فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی اپنے محبوب کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے گزاری. مجھے اپنی زندگی پر فخر ہے، مجھے اپنی زندگی پر جو ہے وہ اتنا فخر ہے کہ میں اس وقت تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا جب تک میں اپنے چہرہ حضور کے چہرہ بددحا کو دیکھ نہیں لیتا تھا. تو فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ کہو کتنا خوشی کا وقت ہے، کتنا خوشی کا وقت ہے. حالانکہ موت جو ہے یہ مٹانے کے لیے آتی ہے، لیکن یہ غلام کہہ رہا ہے کتنا خوشی کا وقت ہے، کتنا خوشی کا وقت ہے. جب ایک نہ ماننے والے کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے نا تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. لیکن جب ایک غلام جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بقا بخشی ہے تو موت اس کے لیے مٹنے کا نام نہیں ہوتی، دوبارہ زندہ ہونے کا نام ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو واہ حزنا ہو، بلکہ یہ کہو واہ تاربا. کتنا خوشی کا وقت ہے کہ ایک غلام اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اور میرے لیے میری قبر، میرے لیے میری موت مٹنے کا نام نہیں، حیات جاوداں کا نام ہے. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کی نسبت کی وجہ سے بعض انسانوں کو یہ کمال بخشا ہوتا ہے، اور یہ چیز ایسے نہیں مل جاتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مسلمان کو ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں بڑی محنت، بڑی تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے. چوب گوئے مسلمان بلزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لڑ جاتا ہوں. کیوں؟ دان میں مشکلات لا الہ را. اللہ تعالیٰ کی جو کلمہ توحید ہے وہ اپنے اندر بڑی بڑی کربلائیں لیے بیٹھا ہے، بڑی بڑی مشکلات لیے بیٹھا ہے. اور اگر تو نے زندہ رہنا ہے، اگر تو نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی اتنا پاک کر، اتنا پاک کر. یہ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، حضور بابا فرید، حضور حضرت نظام الدین اولیاء اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں. حضور پیر سیال، حضور ضیاء الامت، یہ وہ ہستیاں ہیں. بظاہر یہ بھی انسان تھے لیکن کام ایسے کیے، اللہ اس کے رسول کو راضی ایسے کیا کہ آج بھی اسی طرح زندہ ہو جاوید. آپ کی شکل میں، قبلہ شاہ صاحب کی شکل میں، آپ کی شکل میں، آپ کے مشن کی شکل میں آج بھی زندہ ہے. ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں ہے، حضور بابا فرید کو دیکھا نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ایمان والے ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. انسان کا ظاہر باطن جب پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بقا عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشگی عطا فرماتے ہیں. حضرت شاہ توکل امبالوی، میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ، حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک عالم ملنے کے لیے آیا، قاری ملنے کے لیے آیا، اور اس نے بڑی شہرت سنی تھی. عشاء کی نماز اس نے شاہ صاحب کے پیچھے پڑھی تو قبلہ شاہ صاحب نے بڑے آسان سے اور سادے سے طریقے سے جماعت کروائی. اب جو قرہ ہوتے ہیں وہ خلق اور وہ مخارج
ان کی زبان کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو وہ کسی قرات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو شاہ صاحب نے سادے انداز سے آپ نے قرات کی نماز پڑھائی۔ قاری صاحب خوش نہ ہوئے، نے کہا میں صبح فجر کی نماز خود پڑھاؤں گا، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ صبح فجر سے پہلے قاری صاحب اٹھے، نہانے کے لیے قریب ندی میں چلے گئے، کپڑے اتارے، جب نہا کے باہر آنے لگے تو کپڑوں پر جو ہے وہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب قاری صاحب بڑا گھبرائے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت شاہ توکل بالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، اور آپ کو دیکھ کر شیر جو ہے دوڑ کر آپ کے قدموں میں چلا گیا۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، لباس چینج کیا، پہنا، اور شاہ صاحب سے پوچھا حضور کیا بات ہے، جس سے میں ڈر رہا ہوں وہ آپ کے قدم چوم رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تو نے اپنی زبان کو ٹھیک کیا، ہم نے اپنے دل کو ٹھیک کیا۔ یہ وہ بقا کا مقام ہے کہ انسان کا باطن جب اس درجے کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کا ادب بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے، اور اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے بس آخری بات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو بقا کیسے ملتی ہے، کہ انسان باقی رہے، اس کا نام باقی رہے، اس کا ذکر باقی رہے، اس کے حرکات و اعمال اقوال باقی رہیں، کیونکہ ہر بندہ وہ ایک جیسا نہیں ہے، تو کون سی خصوصیت ہوں؟ تو آپ نے ایک جملے میں اس کا نسخہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام رہے، قیامت تک لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں، تو آپ نے جملہ بدل کر چیز وہی بتائی جو اللہ کے نبی نے بتائی، جو صحابہ کرام نے بتائی، جو تابعین نے بتائی، جو صوفیاء نے بتائی۔ آپ نے فرمایا کن عند ربک کل میت عند الغسال، رب کے نزدیک اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم یہ مقام حاصل کر لو گے کہ میت کو نہلانے والا دائیں طرف کرتا ہے وہ دائیں طرف ہو جاتی ہے، بائیں طرف کرتا ہے وہ بائیں طرف ہو جاتی ہے، اٹھاتا ہے اٹھ جاتی ہے، میت کی مالک کے سامنے کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ فرمایا تیری بھی مالک کے سامنے جب کوئی مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں بقا عطا فرما دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیام محبت کے سلسلے کو سدا بہار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔